الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ کل کثیر روایت صحابہ کا تذکرہ ہوا، کس صحابی سے کتنی احادیث مروی ہیں، آج میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں فقہاء صحابہ کون تھے۔ صحابہ کرام میں فقہاء صحابہ کون تھے، آئیے سماعت فرمائیے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں سب سے زیادہ فتاوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ مسروق سے روایت ہے کہ تمام صحابہ کا علم 6 افراد پر ختم ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کا علم 6 افراد پر ختم ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر، حضرت مولا علی پاک، ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو درداء، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پھر ان 6 کا علم حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود پر ہوتا ہے۔ اللہ، تمام صحابہ کا علم 6 پر، اور ان 6 کا علم یہ حضرت مولا علی پاک اور عبداللہ بن مسعود پر ہوتا ہے۔ اور صحابہ میں سے بادلہ یعنی عبداللہ نام کی، وہ کتنے ہیں؟ وہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر بن عاص ہیں۔ ابن مسعود ان میں نہیں۔ علامہ سیوطی نے کہا کہ یہ امام احمد کا قول ہے۔ امام بہقی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پہلی وفات ہو چکی تھی اور یہ لوگ بعد تک زندہ رہے اور ان کے علم کی ضرورت پیش آئی، اور جب یہ چاروں کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، چاروں کسی بات پر متفق علیہ کی بات کر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بادلہ قول ہے۔ بعد میں کہا بادلہ 3 ہے، ان میں سے حضرت ابن زبیر کو ثابت کر دیا۔ جو ابن سیاہ نے اسی پر اتصال کیا ہے۔ علامہ نووی نے تہذیب السیاح میں اور علامہ رفاعی نے دیات میں لکھا ہے کہ بادلہ 4 ہیں۔ ان میں حضرت ابن عمر بن عاص کی جگہ حضرت ابن مسعود کا ذکر کیا۔ اللہ، حضرات گرامی قدر، حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ ہم نے علی بن عبداللہ مدینی سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ان 3 کے پائے کا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان میں سے ہر ایک کے بہت سارے شاگرد تھے جو ان کے قول پر لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسروق کی مذکور سلوک روایت بیان کی۔ پھر حضرت شافعی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے سے 6 علم، صحابے سے 6 سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، اور ان کا علم ایک دوسرے کے مشابہ تھا۔ حضرت علی پاک اور حضرت موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی، ان کا علم آپس میں مشابہ تھا۔ امام شافعی نے کہا یہ علم اجتہاد، تقویٰ اور عقل میں ہم سے بہت بلند تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو پتہ چلا کہ فقہاء صحابہ کون تھے، اور
فقہا صحابہ کا مقام کیا ہے؟ میرے دوستوں، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد، حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں ابو ذرع غازی سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام سے روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو کون سمجھ کر سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر 40,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ 70,000 صحابہ تھے۔ امام ابو ذرع سے کہا گیا کہ یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کل 4,000 حدیث ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کس کا قول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کون سماعت کر سکتا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 1,14,000 صحابہ تھے جن سے حدیثیں روایت کی جاتی تھیں۔ حضور کے وصال کے وقت 1,14,000 صحابہ تھے جن سے حدیثیں روایت کی جاتی تھی اور ان سے سنی جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو ذرا یہ لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہاں سما کیا، کہاں سنا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اہل مکہ اور اہل مدینہ تھے، ان کے درمیان رہنے والے تھے، اور عمران یعنی دیہاتی تھے جو صحابہ آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، سب نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا اور آپ سے سنا، وہ اقوال سنے جو حجۃ الوداع میں ہونے والے۔ اللہ حضرات گرامی قدر، دین کو سیکھیں، سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی صحیح سمجھ آتا ہے۔